بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ المجتبى اما بعد ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے کہ استاد محترم کے تدریسی سفر۔ اس سلسلے میں اور اس عنوان کے تحت ہمارے دو نشستیں ہماری ہو چکی ہیں کہ جس میں اس سلسلے میں بنیادی چیزیں استاد کے لیے کیا ضروری ہیں اور کیا ہونی چاہیے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، خارجی اعتبار سے اور داخلی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ کیا کیا بنیادی اور فطری چیزیں ہیں اور کیا کیا جو ہے اس کے اندر اساسی چیزیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، ان تمام چیزوں کا بیان اس میں آ گیا تھا۔ بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کی تمام چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک کہ ہماری اس موضوع سے متعلق جتنی نشستیں گزشتہ ایام میں ہو چکی ہیں ان سب کو ضرور سن لیا جائے، ضرور دیکھ لیا جائے، تو اگلی نشستیں خود بخود انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر وہ کوئی شخص ایک نشست سے تمام باتیں سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس سلسلے میں یہی عرض ہے کہ جو نشستیں ہماری جس موضوع پر بھی ہوں اس کو مکمل طور سے اس کو سن لیا جائے، اسے دیکھ لیا جائے، تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ جامعیت کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کی نشست بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کی تکمیل کی طرف ہے، جس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ابتدا میں استاد کو چاہیے کہ 4 گھنٹوں سے اپنی تدریس کا آغاز کریں۔ ہمارے جتنی بھی ادارے ہوا کرتے ہیں ان میں 6 یا 7 گھنٹے ہماری تدریس کا دورانیہ ہوا کرتا ہے۔ ایک مدرس کے لیے، ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تدریس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے جو مدرسے کے امور ہیں ان سے بھی واقفیت اختیار کریں۔ دیکھیں، عام طور سے جو ہمارے اساتذہ جدید اساتذہ ہوا کرتے ہیں، جدید فاضلین ہوا کرتے ہیں، ان کو دنیاوی معاملات سے بھی واقفیت ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے جتنے بھی امور ہمارے دینی ادارے میں جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام شعبے طلبہ کے درمیان اور طلبہ کے امور کے ارد گرد ہی وہ گھومتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم طلبہ کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے، طلبہ کے معاملات کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم ان کو قریب سے نہیں دیکھیں گے، درسگاہ کی حد تک اگر ہم ان کے ساتھ ہیں، گویا کہ ہم ایک شعبے سے منسلک ہیں، گویا کہ ہم ان کو ایک انداز سے دیکھ رہے ہیں، لیکن مدرسے کے اگر بہت سارے شعبے ہیں، مثال کے طور سے جہاں تک ایک کم سے کم ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ادارہ ہوا کرتا ہے، اگر ہم اس کے شعبے کو دیکھیں کہ جہاں پر 200 طالب علم 300 طالب علم پڑھنے والے ہیں، تو مجھے ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 20 شعبے ضرور اس ادارے میں قائم ہو سکتے ہیں اور قائم ہوں گے۔ لہٰذا اس کو لے کے چلنے والے بھی یہی ہمارے اساتذہ ہوا کرتے ہیں۔ تو 4 گھنٹوں سے اپنی تدریس کا آغاز کریں اور وہ 4 گھنٹے اس طریقے سے ہوں جیسا کہ وہ 4 گھنٹوں میں تعلیم اس انداز سے ہونی چاہیے اور اس کی تیاری ایسے انداز سے ہونی چاہیے کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، بلکہ جتنی محنت کی ضرورت ہو اس سے کہیں زیادہ وہ محنت کریں۔ یہ محنت ابھی کے لیے بھی کارآمد ہے اور انشاءاللہ العزیز بعد کے لیے بھی کارآمد ہوگی۔ اور یہ 4 گھنٹوں کی تخصیص اور اس کو منحصر کر دینا، یہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ماہر اساتذہ کرام ہوا کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے
کہ 4 کتابیں 4 گھنٹے، یعنی 4 گھنٹے کہہ لیں کہ 4 گھنٹوں سے اپنی تدریس کا آغاز کرنا چاہیے۔ 4 کتابوں سے زیادہ تدریس مناسب نہیں ہوا کرتی، اور اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان 4 کتابوں میں یا 4 گھنٹوں میں جو یہ تدریس ہے وہ اپنے ماہر اساتذہ کرام کی زیر نگرانی، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو آپ شخصیات منتخب کر رہے ہیں ان کے مشوروں کے مطابق یہ کام کریں، اور پھر 4 گھنٹے جس انداز سے انہوں نے تیاری کے لیے آپ کو فرمایا ہے، جس لحاظ سے اس کتاب کا حق ادا کیا جاتا ہے، وہ فنی کتاب جو ہے وہ ضرور اپنے یعنی اس لحاظ سے اس کی تیاری ہو، اس لحاظ سے اس کا مطالعہ ہو، اس لحاظ سے جو ہے اس کو پڑھایا جائے۔ جو بھی اس میں اس انداز میں یعنی ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری کسی بھی لحاظ سے موجود نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو دوسرے جو اوقات ہیں اور جو دوسرے مدرسے میں رہتے وقت جو اور دوسرے اوقات ہیں، اس میں پھر طالب علموں کے ارد گرد گھومنے والے یا اس مدرسے کے اور دوسرے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان شعبہ جات سے بھی منسلک ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جن سے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کا علم ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے دیکھیں کہ کون سے علوم ایسے ہیں، کون سے فنون ایسے ہیں، کون سے جو ہے وہ موضوعات ایسے ہیں، کون سے شعبہ جات ایسے ہیں کہ انسان کو اگر وہ چیز سمجھ لی جائے، اگر وہ چیز جو ہے وہ استاد سمجھ لے تو اپنی زندگی میں اس سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور سے اگر کوئی شخصیت، کوئی استاد محترم ایسے ہیں کہ اگر وہ شعبہ محاسبی سے متعلق ہو سکتے ہیں تو 1 یا 2 گھنٹے شعبہ محاسبی کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں، اور اگر وہ دارالاقامہ کی شعبے سے منسلک ہو سکتے ہیں تو اس میں اپنے اوقات کو صرف فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ مطبخ سے متعلق ہو سکتے ہیں تو وہاں کے امور کی دیکھ بھال کر لی جائے۔ اگر اس کے علاوہ اس ادارے کی مسجد سے متعلق ہونا چاہتے ہیں کہ مسجد کے امور کو دیکھنا ہے تو اس سے دیکھ لیا جائے۔ تو جتنے بھی شعبہ جات ہوا کرتے ہیں ان شعبہ جات میں اپنے آپ کو انتہائی مصروف رکھنا چاہیے۔ اس سے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی فوائد تو از خود ہی انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ تو اور یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہوا کرتی ہیں کہ ہر انسان کو صرف اور صرف درسگاہ کا ہی علم نہیں ہونا چاہیے، درسگاہ کا ہی علم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی ایسے امور ہیں ان امور سے واقفیت بھی ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک استاد کے لیے اس کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے، کتاب کیسی پڑھانی چاہیے، اس کی تیاری کیسی کرنی چاہیے، اور طالب علموں کو کیسے سمجھانا چاہیے، اور کیا پڑھانا ہے اور کیا بولنا ہے اور کیا تقریر میں نہیں بولنا، اور کتنی بات کہنی ہے کتنی بات نہیں کہنی، کتاب کیسے پڑھانی ہے، کیا ہے، یہ جتنے بھی ہمارے تربیت المعلمین کے حوالے سے جو یہ باتیں ہیں اور تدریس سے متعلق جو باتیں ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہے اس بارے میں کہ استاد یہ سمجھے کہ اگر کوئی مطبخ کا شعبہ ہے تو اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے، اگر کوئی مسجد کا شعبہ ہے تو اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے، کیوں ایسی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے تو دنیا کے تجربات سے ہم مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس مطبخ کے اگر شعبے کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خریداری سے منسلک ہوتی ہیں، خریداری اور بعض اوقات پکانا اور بعض اوقات ان کو صرف کرنا، خرچ کرنا، اور بعض اوقات طالب علموں کو دینا، بعض اوقات طالب علموں کو کھلانا، اور بعض اوقات جو ہے وہ اس بات سے بھی منسلک رہنا پڑتا ہے اس شعبے میں کہ کیا چیزیں کتنے کی آتی ہیں اور کیا چیزیں کتنے کی، ان کی کیا کیا قیمتیں ہیں اور کس کس انداز سے اس کی ہول سیل قیمت ہے اور کیا چیز ان کی
ریٹیل کی اس کی قیمت ہے۔ ان تمام چیزوں کا تھوڑا تھوڑا سا انسان کو علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام دنیاوی امور کے اندر ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بھی یہ تمام چیزیں بہت کام آنے والی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اساتذہ کرام نے اگر اس پر محنت نہیں کی تو دیکھیے اس میں خطرہ ہے اس بات کا کہ باہر سے اور غیر ایسے لوگ اس کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ جو کہ غیر تربیت یافتہ ہوں گے، اللہ کے خوف سے عاری ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ان کو بھی اس سلسلے میں ہم نے ذمہ داریاں عائد کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دینی اداروں کا نقصان ہو جائے۔ تو بہت ساری ایسی بنیادی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر یہ ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ ان کتابوں کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ حتی الامکان اور دوسرے تیسرے جو مدرسے کے شعبہ جات ہیں ان کے اوپر بھی اپنی مصروفیات رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز مدرسے کے تمام امور کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اور آگے چل کے انشاءاللہ العزیز یہی اساتذہ ہوتے ہیں جو کہ آگے جا کے اہتمام کے عہدے پر اور محتمم کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کا علم پہلے سے ہوگا، اگر ان تمام باریکیوں کو سمجھنا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آگے چل کے جب یہ اپنے ادارے بناتے ہیں اور جب اللہ جل شانہ ان کو اہتمام کے عہدے پر فائز فرماتے ہیں، جب ان کو اہتمام کا عہدہ حاصل ہوتا ہے تو ان باریکیوں کا سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سوچ لے اور یہ سمجھ لے پہلے ہی صحیح، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے محتمم تو بننا ہی نہیں ہے، تو محتمم نہ بنے لیکن ذمہ دار تو بن سکتے ہیں، ذمہ داری تو ہو سکتی ہے۔ تو ذمہ داری کسی بھی نوعیت کی ہوگی تو اونچ نیچ کا اندازہ اور غلطیوں کی پکڑ دکڑ اور کمزوریوں کو دیکھنا، یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوگا جو پچھلا تجربہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔